السلام علیکم۔ آپ کا اپنا چینل نوری اسلامک ٹیوبر ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر سے آپ سے روبرو ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کے سامنے حضرت صالح علیہ السلام کا واقعہ پیش کروں گی۔ حضرت صالح علیہ السلام کا نام قرآن کریم کے اندر تقریباً 8 جگہ آیا ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام جس قوم میں پیدا ہوئے اس کو سمود کہتے ہیں، اور سمود کا ذکر قرآن کریم کے اندر 9 سورتوں میں کیا گیا ہے، اور قوم سمود قوم عاد کے بعد آئی ہے۔ قوم عاد وہ قوم ہے جس کی طرف حضرت ہود علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا گیا تھا۔ اس کے بعد قوم سمود وجود میں آئی۔ قوم سمود سے مراد وہی لوگ ہیں جو حضرت ہود علیہ السلام کے ساتھ اللہ کے عذاب سے بچ گئے تھے۔ قوم سمود کی آبادیاں ہجر میں موجود تھیں۔ حجاز اور شام کے درمیان وادی قرا تک جو میدان نظر آتا ہے، یہ سب ان کے رہنے کی جگہ تھی۔ قوم سمود کی بستیوں کے جو کھنڈرات اور آثار ہیں تو وہ آج تک موجود ہیں، اور قوم سمود یعنی حضرت صالح علیہ السلام کی قوم بھی پہاڑوں کو کاٹ کاٹ کر گھر بنایا کرتی تھی۔ قوم سمود کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا تھا۔ حضرت صالح علیہ السلام اپنی قوم یعنی قوم سمود کو بار بار سمجھاتے اور نصیحت فرماتے رہتے، مگر قوم پر اس بات کا اثر بالکل نہیں ہوتا، بلکہ وہ اپنی سرکشی اور مخالفت میں بڑھتے رہتے تھے اور کسی بھی طرح کی بت پرستی سے باز نہیں آتے تھے۔ اور انہی لوگوں میں سے کمزور لوگوں نے حضرت صالح علیہ السلام کے ساتھ ایمان کو قبول کر لیا تھا۔ تو ان کمزور لوگوں کو دیکھ کر حضرت صالح علیہ السلام کی قوم ان کا مذاق اڑاتی اور کہتی کہ اے صالح، اگر ہم باطل پرست ہوتے یا ہم غلط راہ پر ہوتے تو اللہ تعالیٰ ہم کو یہ دولت میسر نہ کرتا۔ تو اب تم ہی بتا دو کہ تمہارے ساتھ جو کمزور ایمان والے ہیں وہ زیادہ بہتر ہیں یا پھر ہم زیادہ بہتر ہیں؟ تو ان سے حضرت صالح علیہ السلام کہتے ہیں کہ تم اللہ اور اس کے رسول کا مذاق نہ اڑاؤ۔ اگر تمہارے تکبر کا یہی حال رہا تو ایک پل میں سب کچھ فنا ہو جائے گا، اور نہ ہی تم رہو گے اور نہ ہی تمہارا یہ ساز و سامان رہے گا۔ بے شک یہ سب اللہ کی نعمتیں ہیں، ان کو حاصل کر کے تم اللہ کا شکر کرو اور اس کے سامنے سر جھکاؤ۔ اور تم سے پہلی قوم یعنی قوم عاد کا بھی یہی حال ہوا تھا، اور قوم سمود اس بات سے حیران ہوتی تھی کہ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ ہم ہی میں کا ایک انسان وہ اللہ کا پیغمبر بن جائے اور پھر ہمیں خدا کے احکام سنانے لگے۔ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم جب حضرت صالح علیہ السلام کی تبلیغ سے اکتا گئی تو ان لوگوں نے اپنی قوم کی موجودگی میں حضرت صالح علیہ السلام سے یہ مطالبہ کیا کہ اے صالح، اگر تم واقعی خدا کے رسول ہو تو تم ہمیں کوئی ایسا نشان دکھاؤ یا کوئی ایسا معجزہ دکھاؤ تاکہ ہم تمہاری سچائی پر ایمان لے آئیں۔ تو حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ ایسا نہ ہو کہ میں تم کو کوئی معجزہ دکھا دوں اور پھر تم اس کے بعد انکار کر دو۔ تو قوم کے سرداروں نے کہا کہ نہیں، ہم انکار نہیں کریں گے بلکہ ہم فوراً ایمان لے آئیں گے۔ تب حضرت صالح علیہ السلام نے ان لوگوں سے کہا کہ تم کس طرح کا نشان یعنی معجزہ چاہتے ہو؟ تو ان کی قوم نے کہا کہ اے صالح، یہ جو سامنے والا پہاڑ ہے، اس پہاڑ میں سے اگر تم ایک ایسی اونٹنی نکال دو جو کہ حاملہ ہو اور فوراً بچہ پیدا کر دے تو اس کے بعد ہم تمہارے اوپر ایمان لے کر آ جائیں گے۔ تو پھر حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی، اور اسی وقت ان سب کے سامنے اللہ کے حکم سے اس پہاڑ سے ایک حاملہ اونٹنی نظر آئی، اور اس کے بچے کی ولادت کا وقت قریب تھا۔ اس اونٹنی نے فوراً بچہ دیا۔ یہ دیکھ کر ان سرداروں میں سے جندہ بن عمرو تو اسی وقت ایمان لے کر آ گیا، اور دوسرے سرداروں نے بھی جب ایمان لانے کا ارادہ کیا تو ان کے کاہنوں نے ان کو اس بات سے روک دیا، یعنی سب کے سب مسلمان نہیں ہوئے۔ تو حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کے لوگوں کو یہ تنبیہ کی کہ تمہاری خواہش کے مطابق اس پہاڑ سے اونٹنی کو نکال دیا گیا ہے، تب بھی تم لوگ ایمان لے کر نہیں آ رہے ہو۔ لیکن اب سن لو، اللہ کا فیصلہ یہ ہے کہ بستی کا جو کنواں ہے اس کنویں پر پانی پینے کی باری لگے گی۔
ایک دن اس کنویں پر پانی اونٹنی پیے گی اور دوسرے دن قوم کے سارے چوپائے اور سارے جانور اور سب لوگ جا کر پانی پئیں گے، اور دوسرے دن سارے لوگ اس اونٹنی کے دودھ سے سیراب ہو جایا کریں گے۔ اور تم سب خبردار ہو جاؤ کہ اگر کوئی اس اونٹنی کو تکلیف پہنچائے تو اس سے باز رہے، کیونکہ یہ اللہ کی اونٹنی ہے، اللہ کی نشانی ہے۔ اگر تم نے اس کو تکلیف پہنچائی تو پھر تمہاری خیر نہیں ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم نے اس معجزے کو دیکھ کر بھی ایمان قبول نہیں کیا، لیکن ان کی قوم میں یہ دستور جاری رہا کہ پانی کی باری ایک دن اونٹنی کی رہتی اور دوسرے دن تمام قوم کے لوگ اس کنویں سے جا کر پانی پیتے تھے، اور تمام قوم کے لوگ اس اونٹنی کے دودھ سے فائدہ بھی اٹھاتے، اور وہ اونٹنی اور اس کا بچہ بنا کسی رکاوٹ کے چراگاہوں میں گھومتے پھرتے رہتے تھے۔ لیکن آہستہ آہستہ یہ بات حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کو کھٹکنے لگی۔ وہ لوگ اونٹنی سے جلن محسوس کرنے لگے اور آپس میں یہ صلح اور مشورہ کرنے لگے کہ اس اونٹنی کو ختم کر دیا جائے، یعنی اس کو جان سے مار دیا جائے، تو اس باری والے دن سے بھی ہمیں نجات مل جائے گی۔ اور قوم کے لوگ آپس میں یہ باتیں کرنے لگے کہ اونٹنی کو قتل کر دیا جائے، لیکن اونٹنی کو قتل کرنے کی کسی کی ہمت نہیں پڑی۔ تو قوم کی ایک مالدار حسین و جمیل عورت نے اپنے آپ کو ایک شخص کے سامنے پیش کر دیا اور کہا کہ تم مجھ کو اپنی بیوی بنا کر عیش کرو، اور اسی طرح ایک مالدار عورت نے اپنی ایک خوبصورت لڑکی کو ایک دوسرے شخص کے سامنے پیش کر کر کہا کہ تم بھی اس کو اپنی بیوی بنا کر عیش کرو اور اس اونٹنی کو ہلاک کر دو۔ آخر قدار بن سالف اور مزدہ کو اس کے لیے آمادہ کر لیا گیا، اور یہ طے ہو گیا کہ وہ راستے میں چھپ کر بیٹھ جائیں گے، اور جب اونٹنی اپنی چراگاہ سے واپس آئے گی تو یہ دونوں اس پر حملہ کر دیں گے۔ اور دوسرے آدمیوں نے بھی ان دونوں کی مدد کرنے کا وعدہ کیا، اور یہ سب مل کر 9 آدمی تھے۔ قرآن کریم کے اندر بھی 9 لوگوں کا ذکر ہے کہ شہر میں 9 آدمیوں کی جماعت تھی جو زمین میں فساد مچاتے پھرتے تھے اور اصلاح نہیں کرتے تھے، اور پھر باقی قبیلے والوں نے بھی ان لوگوں کی مدد کرنے اور حمایت کرنے کی تائید کی۔ تو یہ 9 آدمیوں کی جماعت اونٹنی کے لیے گھات لگا کر طاق میں بیٹھ گئے۔ جب اونٹنی گھاٹ سے یعنی کنویں سے پانی پی کر واپس آئی اور ان کے قریب سے گزرنے لگی تو مزدہ نامی شخص نے کمان سیدھی کی اور اونٹنی پر تیر چلا دیا، اور تیر جا کر اونٹنی کی پنڈلی کی ہڈی میں لگا۔ پھر قبیلے کی عورتیں اونٹنی کو قتل کرنے پر قبیلے کو ملامت کے ساتھ پکارنے لگی کہ جلدی کرو، تو ان سب مردوں میں سے قدار بن سالف آگے بڑھا اور تلوار سوت کر بڑی شدت سے اونٹنی پر وار کیا اور اونٹنی کی کوچیں کاٹ ڈالی، یعنی پچھلے پاؤں سے اوپر کا حصہ اونٹنی کا کاٹ ڈالا، تو بیچاری اونٹنی لاچار ہو کر زمین پر گر پڑی اور ایک بہت زوردار چیخ ماری، اور پھر اونٹنی کے سینے پر نیزہ مارا اور اس اونٹنی کو ذبح کر ڈالا۔ ادھر اس اونٹنی کا بچہ بھاگتا ہوا آیا اور یہ ماجرا دیکھ کر اونچے پہاڑ پر چڑھا اور چیخیں مار کر کہنے لگا اور پھر غائب ہو گیا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ بچہ اسی چٹان میں داخل ہو گیا جہاں سے یہ اونٹنی نکلی تھی، اور جب حضرت صالح علیہ السلام کو یہ بات معلوم ہوئی تو وہ افسوس کے ساتھ کہنے لگے کہ اے بدبخت قوم، آخر کار تم سے صبر نہ ہو سکا، اب خدا کے عذاب کا انتظار کرو۔ 3 دن کے بعد نہ ٹلنے والا عذاب تم کو آ پکڑے گا اور تم سب ہمیشہ کے لیے تہس نہس ہو کر رہ جاؤ گے۔ اور پھر اگلے ہی دن صبح سے اس عذاب کی نشانی حضرت صالح علیہ السلام کی قوم پر شروع ہو گئی، یعنی پہلے دن ان سب کے چہرے اس طرح سے زرد ہو گئے، اور دوسرے دن سب کے چہرے سرخ ہو گئے، اور تیسرے روز ان سب کے چہرے سیاہ تھے، اور یہ خوف اور دہشت کا وہ مقام تھا جس کے بعد ان کے لیے موت تھی۔ 3 دن کی ان علامات کے بعد ان پر خوف و دہشت طاری ہو گیا، اور وہ وقت آ پہنچا جس کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے وعدہ کیا تھا۔ رات کے وقت ایک ہیبت ناک آواز نے ہر شخص کو اسی حالت میں ہلاک کر دیا جس حالت میں وہ تھے۔ قرآن کریم نے اس ہلاکت کو کسی جگہ پر کڑکدار بجلی سے بیان کیا ہے اور کسی جگہ پر دہشت ناک چیخ سے بیان فرمایا ہے کہ ایک دہشت ناک چیخ نے جس کے اندر چمکتی، کڑکتی اور گرجتی ہوئی بجلی کی آواز تھی، اس چیخ نے ان سب کو آ پکڑا اور یہ اپنے گھروں میں مردہ ہو کر گر پڑے۔ غزوہ تبوک کے موقع پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر اس بستی پر سے ہوا تو صحابہ نے سمود کے کنویں سے پانی بھرا اور آٹا گوندھ کر روٹیاں تیار کرنے لگے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ یہ سمود کی بستی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی کو گرا دینے اور ہانڈیوں کو الٹ دینے کا حکم دیا،
اور فرمایا کہ یہ وہ بستی ہے جس پر خدا کا عذاب نازل ہوا تھا، یہاں پر قیام مت کرو اور نہ یہاں کی کسی چیز سے فائدہ اٹھاؤ، آگے بڑھو اور دوسری جگہ پر پڑاؤ ڈالو، ایسا نہ ہو کہ تم بھی کسی بلا میں مبتلا ہو جاؤ۔ ناظرین اکرام، یہ تھا حضرت صالح علیہ السلام کے قوم سمود کا واقعہ۔ آپ لوگوں نے دیکھا کہ جس قوم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کی نافرمانی کی اور اپنے پیغمبر کی بات کو نہیں مانا، تو ہر وہ قوم اللہ کے عذاب کو جا پہنچی ہے۔ تو آج ہم اپنی حالت کے اوپر غور کریں کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کو کتنا مانتے ہیں۔ یہ تو کرم ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہمارے اوپر کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو اللہ کے احکام کی پابندی کرنے والا بنائے اور حضور کی سنتوں پر عمل کرنے والا بنائے۔ انشاءاللہ پھر ملاقات کروں گی اگلی ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔